ویلکم ٹو ڈائلاگ ود سلمان شاہ. میرا نام سلمان شاہ ہے اور اس پروگرام میں پاکستان کے اقتصادی امور پہ گفتگو کرتے ہیں. اس دفعہ بھی جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی بجٹ کے بارے میں، کیونکہ یہ بجٹ کا موسم ہے اور عنقریب جون 1 کو کہا جا رہا ہے کہ بجٹ آئے گا، اور اس کے جو ایشوز ہیں فرام بزنس پرسپیکٹو، فرام پرسپیکٹو آف دی کنزیومر، فرام دی پرسپیکٹو آف دا ٹیکس پیئر، ان تمام ایشوز کے اوپر آج ہم بات کریں گے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین پینل ہے. لیٹ می انٹروڈیوس دیم ٹو یو. ڈاکٹر اشفاق حسن خان جو ہیں پاکستان کے مایہ ناز اکانومسٹ ہیں، پاکستان کے اکانومی پہ لکھتے رہتے ہیں، آج کل نسٹ کے ڈین بھی ہیں، اس سے پہلے منسٹری آف فائنانس میں اکنامک ایڈوائزر اور ڈیٹ آفس کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں، اور پاکستان کی اکانومی کا انسائڈ آؤٹ ان کو پتہ ہوتا ہے. ان کے ساتھ عبداللہ یوسف صاحب ہیں. عبداللہ یوسف ہیز بین ٹرمڈ ایز ون آف دی بیسٹ چیئرمینز آف CBR، اور پاکستان کے جو ٹیکس کے ایریاز ہیں اس میں بہترین پروگرس کی. 300 ارب روپے سے 1 ٹریلین کو کراس کیا. ریفارم پروگرامز CBR میں لائے اور بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس بھی حاصل کیا، اور بہت سی اسکیمیں لے کے آئے. تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیسے کیا اور آگے کیسے چلے گا. گور اعجاز صاحب ہیں، پاکستان کے لیڈنگ انڈسٹریلسٹ ہیں، ایپٹما کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت گورنمنٹ کو بھی ایڈوائز کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے ڈیولپمنٹ میں کیسے اس کا رول انہانس کیا جائے، کیونکہ آج کل کی گلوبلائزڈ ورلڈ میں پرائیویٹ سیکٹر نے ہی پاکستان کی اکنامک جنگ میں اگر فتح پانی ہے تو اٹ از گوئنگ ٹو بی دی پرائیویٹ سیکٹر. سو ڈاکٹر صاحب، آپ آبزرو کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کو پچھلے 20 سال سے، ہینڈز آن بھی آپ نے کام کیا، منسٹری آف فائنانس میں نرو سینٹر میں آپ نے دیکھا، اور ایک پاکستان کی اکانومی میں ایک بہت زبردست گروتھ بھی آپ کے ٹائم میں ہوئی، اور اس کے بعد ریفارم پروگرامز بھی ہوئے. IMF کا پروگرام کو ہم نے خیر بات بھی کیا، سکسیسفلی کمپلیٹ کیا. لیکن میں آپ کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں آپ نے لکھا تھا 10 اکنامک بلنڈرز جو ریسنٹلی آیا تھا آف دی نیو گورنمنٹ اور دی کرنٹ گورنمنٹ. تو یہ کیا تھے 10 اکنامک بلنڈرز جن کے بارے میں آپ نے یہ آرٹیکل لکھا تھا؟ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. یہ پروگرام پاکستان میں بہت دیکھا جاتا ہے، لوگ اس کو سیریسلی بھی لیتے ہیں، تو تھینک یو فار انوائٹنگ می ان دس پروگرام. It's an honor to have you here. جب آپ 10 اکنامک بلنڈرز کی بات کرتے ہیں تو اس وقت میرے ذہن میں یہی تھا کہ ہم نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کر دی ہیں، اور اس کی سزا قوم کو بھی ملے گی، آج بھی ملے گی، آنے والے دنوں میں بھی ملے گی. جب میں ان 10 اکنامک بلنڈرز میں سے اگر 3-4 آپ کو ہائی لائٹ کر دوں تو آج دیکھیں گے کہ جو چیزیں میں نے اس وقت دیکھی تھی اور آج وہی ہو رہا ہے ملک میں، اور اس کے اثرات پڑ رہے ہیں اور آئندہ بھی پڑیں گے. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں بلنڈر یہ تھا کہ ایسے ٹائم پہ 2008 میں جب دنیا ایک ٹرموائل سے گزر رہی تھی، دنیا میں آئل اینڈ فوڈ کی پرائسز بڑھی، اور اس کے بعد سب پرائم کا کرائسس ہوا، پوری بینکنگ انڈسٹری دنیا کی ختم ہو گئی، اور ایک کہتے ہیں کہ گریٹ ڈپریشن 2 ایک طریقے سے تھا، 1929 سے لے کے 36 تک جو گریٹ ڈپریشن تھا، دنیا اسی اس میں چلی گئی. ایسے ٹائم پہ جب سارے دنیا کے ممالک اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے تھے ان نیو انوائرمنٹ، اور یہ کہ ان چیلنجز کو کیسے وہ ایڈریس کریں، اس وقت پاکستان میں اکانومی کا کوئی کپتان ہی نہیں تھا جہاز پہ. There was no finance minister. مطلب یہ پائلٹ لیس چل رہا تھا. تو آپ دیکھیں کہ جب ڈیسیجن لینے کا ٹائم تھا تو اس وقت کوئی پائلٹ ہی نہیں تھا، کوئی ڈیسیجن لینے والا ہی نہیں تھا، اور ہم ہر چیز جو ہے لکھ کر، میں اس وقت تھا منسٹری میں اور میں بتا رہا تھا کہ جی یہ ایکشن نہیں، بٹ آپ کے پاس پریزیڈنٹ بھی تھا، پرائم منسٹر بھی تھا، فائنانس منسٹر نہیں تھا یا تھا؟ کوئی فائنانس منسٹر نہیں تھا، وہ نوید قمر صاحب ایکٹنگ آفیشیٹ کر رہے تھے، اور انہیں اتنا زیادہ تجربہ نہیں تھا کیونکہ میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، ان کو گائیڈ کر رہا تھا کہ جی آپ یہ ایکشن لیں، یہ کریں، اس وقت ہمیں بہت ضرورت ہے. لیکن
بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہم as if I am speaking in Greek. So not paying attention to the economic issues was the number one blunder. بالکل سر. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک ہم نے بہت ہیسٹ میں IMF میں ہم چلے گئے اور اکتوبر میں ہم گئے نا. جی سر, مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اس سے پہلے اگر میں آپ کو بتا دوں ایک اور بلنڈر ہم نے جو کیا, ہم نے $4 بلین کے ایک ٹرانزیکشن ہم نے ٹھکرا دیا ان سینس کے 20 اپریل 2008 کو اسحاق ڈار صاحب اس وقت فائنانس منسٹر تھے. اس وقت کے ابھی اس وقت صدر نہیں تھے ہمارے, آج کے جو صدر ہیں وہ پارٹی کے ہیڈ تھے. انہوں نے بلا کے ان سے کہا کہ یہ ٹرانزیکشن آپ روک دیں. اچھا, تو اسحاق ڈار صاحب ایز فائنانس منسٹر واز ہیلپ لیس اور وہ پھر جب وہ آئے تو میں نے جب انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ آپ اس کو روک دیں تو میں نے کہا کہ سر یہ دیکھ لیں, یہ ملک کے لیے بڑا نقصان ہوگا اس کا, کیونکہ ایک امپریشن اس وقت جو دنیا میں ہے کہ ایک ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہوئی ہے اور ایک اس میں دو ملک کی بڑی پارٹیاں آپس سے مل کے حکومت کر رہی ہیں تو ایک اسٹیبلٹی بھی ہو گئی اور یہاں پاکستان ڈیموکریسی ہمیں مل سکتا ہے. تو یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے یہ پروگرام, یہ OGDC کے بانڈز تھے, یہاں کیا تھا, یہ ایکسچینجیبل بانڈز تھے, پھر یہ بلاک سیل تھا حبیب بینک کے 15% شیئر کا تھا, if I remember correctly, کچھ نیشنل بینک کا GDR تھا, کیپکو کا GDR تھا. یہ ٹوٹل PSO کی پرائیویٹائزیشن بھی اس وقت چل رہی تھی, لیکن یہ 4 ٹرانزیکشن بالکل تیار تھے. اور 23 اپریل کو ہم نے کک آف میٹنگ رکھی تھی منسٹری آف فائنانس میں, 23 اپریل 2008 کو. یہ 20 کو بلا کر کہا گیا کہ آپ اس کو ختم کر دیں. اچھا, ایڈوائزر آپ کے کون تھے ہمارے؟ سر اس وقت تھے میرے خیال میں ایک JP مارگن تھا, باکلے تھا اور ڈوچے تھا. اچھا, ٹاپ آف دا لائن. بالکل. تو میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ پارٹی پالیٹکس کی وجہ سے وہ ہیلپ لیس تھے. سو نمبر 2 بلنڈر واز کہ جو پیسہ پاکستان میں آ رہا تھا وہ ہم نے ختم, ہماری ولنریبلٹی بڑھ گئی اور اس وقت ہمیں ضرورت اس کی بہت تھی, اور اس کے نہ آنے کی وجہ سے ایک کرائسس آف کانفیڈنس ہوا. ٹھیک. اور وہ کیپٹل فلائٹ ہونا شروع ہوا and then we ended with the IMF. So you will call this number 2. Number 2. اچھا. IMF پہ جب پہنچتے ہیں تو سر ہم نے بہت IMF کے ساتھ ڈیل کیا ہے ان کے ساتھ میں. IMF is a great institution. IMF کا پیسہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے, IMF آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, یہی بہت بڑی اپروول ہوتی ہے, سیل آف اپروول. ہمیں جا کے اتنے بڑا جو پیکج تھا جو شوکت ترین صاحب نے لیا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ 7.6 بلین ڈالر کا تھا, اس کو پھر اس کی آگمنٹیشن کرائی اور وہ 11.3 بلین ڈالر پہ لے کے چلے گئے. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ Why did they want to have that much? No idea. میرے یا تو ان کو اس کی خاصی نروس زیادہ ہو گئے تھے, یا ان کو کسی نے مس گائیڈ کیا کہ اتنے پیسے لے لو تم. تو اس کا امپلیکیشن کیا تھی؟ اس کا امپلیکیشن سب یہ شروع ہو گیا نا کہ you have to pay it back at the most vulnerable time. کے پیمنٹ کا یہ ہے کہ جو IMF کا پروگرام جب ختم ہوتا ہے تو اس کے ودن 24 منتھس میں وہ اس کی پیمنٹ شروع ہو جاتی ہے. تو اس مالی سال میں پیمنٹ شروع ہو چکے ہیں. پہلے IMF کے ڈیٹ سروسنگ تھی وہ about $240 ملین, $245 ملین. مفت کی آپ نے کاسٹ دی ہے اور اب آپ پہلے سے زیادہ ونریبل ہیں, اب آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اب جب واپس کرنے جا رہے ہیں اس سال ہم نے IMF کو $1.4 بلین پے کرنے ہیں, لیکن اگلے سال $4.6 بلین صرف IMF کو اور اس کے اگلے سال $4.3 بلین IMF کو, اور اس کے ساتھ ساتھ تیل کی قیمت ایسے جا رہی. تو آپ کا ایک تو پیسے ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ کو فائنانس کرنے کے لیے لگیں گے, ضرورت پڑے گی, اور ادھر جو ہے اگر صرف IMF کو $4.6 بلین ہے, باقیوں کو بھی ملا لیں تو $8.5 بلین کی ڈیٹ سروسنگ پلس $7-8 بلین کے کرنٹ اکاؤنٹ کو فائنانس کرنے کے حوالے سے we will be needing 15-16 بلین for the next 2 months. ڈاکٹر صاحب جو 11 بلین IMF سے لیا تھا اس کا ایک مقصد تو یہ بھی ہوگا نا کہ یہ پیسہ آئے گا, کانفیڈنس بڑھے گا اور انویسٹمنٹ اور فورن انویسٹمنٹ بڑھے گی, تو وہ تو نہیں ہوا. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. اس کی وجہ یہ ہے وہ جو پرپس تھا
کہ چونکہ IMF کا پیسہ صرف بیلنس آف پیمنٹ کے لیے ریزرو کو بلڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ریزرو تو بڑھ گیا، ایکسچینج ریٹ جو ایک جھٹکے میں وہاں پہنچا ہے اس نے بڑی تباہی پھیری پاکستان کے لیے. وہ تو آپ نے کہا نا، جب ٹرانزیکشنز کینسل کی ہیں، 4-5 بلین کا انفلو نہیں آیا اور دوسری طرف آئل پرائسز کی وجہ سے باہر جا رہا ہے، تو کرنسی نے تو گرنا ہی تھا. بالکل. اور جب کرنسی گرتی ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کے امپیکٹ ہر چیز اس کے کم پڑے ہیں. ہماری ڈیٹ سروسنگ بڑھ گئی، ہمارے جتنے بھی انفلیشن ہے، پیٹرولیم جو ہم امپورٹ کر رہے تھے، ایک تو تیل کی قیمتیں ویسے اوپر بڑھ گئی تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، پلس جب ایکسچینج ریٹ ڈپریشیٹ ہو گیا ہمارا تو اس کے بیس آف ٹیکسیشن مزید بڑھ گیا. تو یہ ڈبل امپیکٹ پڑا ہے ہمارے آئل پہ، ہمارے، اور اس کی وجہ سے یہ فرنس آئل مہنگا ہوا اور بجلی مہنگی کرنی پڑ رہی ہے. اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹس کو بڑھنا پڑا، سب ہوا کیونکہ انفلیشن تھا. اسٹیٹ بینک نے ٹائٹ مانیٹری پالیسی شروع کر دی. اس پہ بھی میں نے بہت مرتبہ لکھا کہ یہ دیکھو پاکستان میں اور ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں انفلیشن جنرلی سپلائی سائڈ ڈریون ہے، فوڈ اینڈ فیول پرائسز کی وجہ سے ہے، ایڈمنسٹریٹو ایکسس ڈیمانڈ کی وجہ سے نہیں ہے شروع میں. سو وہ بھی ایک مانیٹری پالیسی بھی ایک نیگیٹو طرف لے گئی. سو ادھر غلط ڈائریکشن پہ ہم چل پڑے. ہم نے وہ ایک، اس کو میں نے کہا تھا کہ اس کو ایسپرین اپروچ میں کہتا تھا. چلیں ایک بریک لیتے ہیں تھوڑی سی. سو ان 4-5 کے بعد اب نیکسٹ 5 کو نیکسٹ راؤنڈ میں کریں گے. سو ویل ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ دین ویل کم ٹو عبداللہ یوسف اینڈ آسک ہم کہ CBR میں انہوں نے جو کام کیا تھا وہ ہاؤ ڈیڈ ہی اچیو سو مچ سکسیس. ویل ٹیک اے شارٹ بریک.